کسی دن چھوڑ جائے گا تنہا ہم نہ کہتے تھے، کرے گا وہ کہاں ہم کو گوارا ہم نہ کہتے تھے، جو اظہار محبت کر رہا ہے اتنی شدت، جو اظہار محبت کر رہا ہے اتنی شدت سے، کرے گا ہم کو وہ دنیا میں رسوا ہم نہ کہتے تھے۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ میں آپ کا میزبان شمس الدین شاز آپ تمام ناظرین و سامعین کا ادبی کہکشاں پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک علم ہے جسے اینتھروپالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی علم ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کا رویہ کیسے تشکیل پاتا ہے، یعنی انسان سوچتا کیسے ہے اور انسان سوچتا کیوں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کے دل میں سوال اٹھتے ہیں، یعنی انسان کی ساری ترقی صرف اور صرف ان سوالوں کے گرد گھومتی ہے، اور یہی انسانی ترقی کا راز ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں ایک بہت کارآمد پہلو ہوتا ہے جسے خود شناسی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا اپنا مقام، اپنی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا۔ اگر ہم مختلف شعراء حضرات کا ذکر کریں تو علامہ اقبال کی شاعری میں خود شناسی کا کنسپٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کا فلسفہ خودی، جیسے ان کا ایک خوبصورت شعر ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ یعنی خودی کی تلاش کے لیے اے انسان تجھے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کائنات میں کس لیے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میں نے کہاں جانا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اے انسان یہ دنیا تیرے سامنے ایک تل کی مانند ہو جائے گی۔ اور آج کے انسان کے لیے علامہ اقبال صاحب کے نام سے منسوب یہ شعر کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو ناظرین، بات لمبی ہو گئی، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم کبھی پھر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ادبی کہکشاں پر موجود ہیں اردو اور پہاڑی زبان کے ایک نامی گرامی شاعر۔ تو ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام بزم شاعر میں۔ جی جی ہاں ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محترم جناب نثار راہی صاحب۔ تو نثار راہی صاحب، ہم آپ کو ادبی کہکشاں پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ راہی صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک مشہور شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کریں۔ میں بنیادی طور پر تو دداسن بالا ایک گاؤں ہے جو تھنا منڈی روڈ پر رجوری سے کوئی 10 کلومیٹر فاصلے پر ہے، وہاں سے میرا جنم وہیں ہوا۔ ابتدائی تعلیم تو میں نے دداسن میں ہی، اس وقت کا ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا جو ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے اس کو وہاں کھلے ہوئے، تو میں یہ 47 سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ اس اسکول میں نے ابتدائی تعلیم شروع کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ وقت گزرتا گیا، تو میٹرک تک پہنچتے ہوئے مجھے وہ گھر سے ہی رجوری تک آنا وہ روزانہ کا سفر تھا، جس میں 2 دریا کراس کرنے ہوتے تھے، اور پھر کچی سڑکیں، گاڑی کوئی نہیں تھی، اور وہ بستی کے عالم میں وہ سمجھ لیجیے ہمارا سفر تھا جو 10-12 سال کا، جو رجوری ہائی اسکول سے، اس وقت رجوری ڈسٹرکٹ میں 2 ہائی اسکول تھے، ایک نوشہرہ میں تھا اور ایک یہ رجوری کا تھا۔ تو
57 سے لے کے 57 میں نے میٹرک کر لیا. اس وقت تک یہ سب ہی پیدل ہی چلنا پھرنا تھا. اس کے بعد اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں نے بغیر کسی اپلائی کرنے کے, مجھے کسی نے پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی میٹرکولیٹ لڑکا یہاں ہے, تو مجھے 2 آرڈر گھر پہ پہنچے. ایک تو ٹیچر کا تھا اور دوسرا فارسٹر کا تھا. اب جو فارسٹر کا آرڈر تھا وہ اس وقت اس کو سمجھا جاتا تھا جیسے کہ آج کل کا کوئی بڑا کوئی افسر بن گیا ہے. تو لیکن اس کی پوسٹنگ مجھے جموں تھی. تو جموں تھی تو مجھے گھر والے نہیں مانے کہ ہم نہیں جموں نہیں بھیجیں گے آپ کو, چھوڑو گرمی ہے ادھر, اس گرمی میں کہاں چلو گے جا کے. تو پھر یہی کیا کہ ٹیچر جوائن کیا. تو ورنہ میرے والد صاحب تو ان کا شوق تھا, ان کی تمنا تھی کہ میں کوئی میڈیکل لائن جوائن کر کے تو MBBS کر لوں. اور اس وقت پونچھ میں یہ کالج ہوا کرتا تھا جو انٹرمیڈیٹ کالج تھا. تو اب وہاں جانے کے لیے میں شاید چلا ہی جاتا, لیکن ایسا ہوا کہ جب ایک وقت میں 2 آرڈر آ گئے تو ہم نے سوچا یہ شاید اللہ کی کوئی انعامات ہیں, تو اگر اس کو نہ دیکھا گیا تو شاید کفران نعمت ہوگی. تو اس لیے یہ جوائن کرنا پڑا ایز اے ٹیچر. تو پھر میں اس کے بعد پھر اپنے طور پر پرائیویٹ ہی پڑھتا رہا. تو اس طرح کرتے کرتے 1972 میں نے MA انگلش لٹریچر جموں یونیورسٹی سے کیا. BEd تو 67-68 میں کر لی تھی. تو یہ میرا سفر تھا, تعلیمی سفر. تو اب لیکن یہ جو مجھے اس دوران میں مجھے کہاں جانا پڑا, یہ بڑی دشوار کی قسم کی باتیں ہیں, چونکہ سارا سفر پیدل ہی کرنا ہوتا تھا, کوئی گاڑیوں کا سلسلہ نہیں تھا. یہاں تک کہ 1977 تک 77 تک ایک گاڑی تھنا منڈی رجوری سے تھنا منڈی جاتی تھی. اس وقت اس کو وہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تھی, لیکن اس کو کہتے تھے ڈبا. ڈبا آتا تھا, اس کے وہ لفظ ایسے تھے, اس کو ڈبا کہتے تھے. تو ایک گاڑی ہوتی تھی جو تھنا سے رجوری اور رجوری سے تھنا اور پھر یہ جموں بھی جاتی تھی. اب اس میں کیا آنے جانے کے لیے وہ دکھتے تھی. مجھے رجوری بھی آنا تھا تو میری پوسٹنگ بھی رجوری ہوئی. اس وقت بھی مجھے گھر سے پیدل آنا ہوتا تھا. آج بھی اب میں سڑک نکلی تو پتہ لگا کہ 14 کلومیٹر ایک طرف سے ہے, 14 کلومیٹر دوسری طرف سے. تو یہ پیدل ہی آنا پڑتا تھا. یہ سمجھیے کوئی 80 تک ہمیں ایک سٹی بس ملی, جس سے کہ ہمیں یہ سہولت ملی کہ ہم آنے جانے کے لیے دقتیں بہت تھی, لیکن پھر بھی یہ تھا کہ چلیے سفر کچھ نکل جاتا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ میٹرک کے بعد آج تک درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو میرا وہی سفر جو ہے نا وہ چلتا رہا. پھر یہاں تک کہ 99 اپریل میں ہم آپ کی جو ادبی خدمات پر ہی بات کریں گے, کیونکہ آن لائن انٹرویو ہے تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ابھی نیٹ کا سلسلہ ٹھیک ہے. تو رائی صاحب, کیونکہ آپ نے اردو اور پہاڑی زبانوں میں شاعری کی ہے, سب سے پہلے ہم آپ کی اردو شاعری پر بات کریں گے, کیونکہ ہر شاعر جو ہے اردو زبان سے ہی اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے. تو رائی صاحب, یہ شاعری کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ 65 کا جو المیہ تھا اس علاقے پہ, ایک یہ جنگ کا جو سلسلہ تھا, اس کے بعد کے اثرات جو تھے وہ بڑے بھیانک تھے. تو ظاہر ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو کسی نازک دل پہ جب لگتی ہے تو وہ شاعر بنتا ہے. یہ عام بات نہیں ہے کہ ہر کوئی شاعر بن جائے گا. تو وہ اس سے شروعات ہوئی. لیکن یہ کاغذ کے ٹکڑے لکھ کے کہیں رکھ دیے جاتے تھے. اس کو تدوین کرنا یہ تھوڑی سی بعد کی بات رکھی. تو اس وقت اصل میں لکھنے پڑھنے کا کام جو تھا صرف اردو میں تھا, حالانکہ میرا جو تھا وہ انگلش کا تھا. لیکن جو مجھے اپنی شاعری میں کچھ ایک موتی پرونے کا موقع ملا, وہ اصل میں مستعار لیے میں نے, وہ انگلش سے لیے. مثلا بڑے بڑے اچھے شاعر انگلش میں جو تھے, ان کا جو بیانیہ تھا وہ اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ اس کا میٹر وغیرہ تھوڑا سا الگ ہے اردو سے. اردو میں قافی کا لحاظ رکھا جاتا ہے, بہور کا لحاظ رکھا جاتا ہے, پھر اس میں ترنم مترنم ہونے کا بات, اس میں یہ چیز نہیں ہے.
لیکن اس میں وہ بلینک ورس ہے یا میٹر کا کوئی لحاظ نہیں. تو بہرحال جب اردو کی طرف آئے تو ہمیں آس پاس ہمارے ڈاکٹر اقبال ہمارے آس پاس گردش کرتے تھے. پھر یہ جگر مراد آبادی، پھر یہ ہمارے لوکل شاعر، کافی سارے بہت سارے شاعر جو جموں کشمیر سے جن کا تعلق تھا، جب ان سے متاثر ہو کے تو پھر میں اردو کی طرف ہی آیا. حالانکہ پہاڑی زبان اس وقت بھی ہمارے گھر میں پہاڑی زبان کا چرچا تھا، رائی تھی اور آج بھی ہے، لیکن پہاڑی زبان پہ لکھا نہیں جاتا تھا. اس پہاڑی زبان کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ سیف الملوک لکھنے کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کسی کی، اس لیے کہ وہ تکمیل کر گئے. شروعات بھی انہوں نے کی اور تکمیل بھی انہوں نے کر دی. پھر لے دے کے چھوٹے شاعر مثلا پونچھ سے بہت اچھے شاعر نکلے جو پہاڑی پہ لکھتے تھے، سعید فخر الدین وغیرہ اس طرح کے لوگ. جی تو یہ سمجھا کہ اب ان کا کام ہے. رائی صاحب ہم آپ کی تو پہاڑی شاعری پر بھی بات کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اردو جو شاعری ہے، جی بس میں پھر اردو شاعری میں طرف میرا جو رجحان بڑھا وہ بڑا شروع سے تھا، لیکن اس کو تدوین نہ ہو سکا، رکھتا رہا کہیں. پھر بعد میں کچھ ضائع بھی ہو گیا. 65 میں تو کافی نقصان بھی ہمارا، وہ گھر بھی سمجھ لیے آدھا قسم کا اجڑ بھی گیا. تو پھر بعد میں یہ اس کو میں نے اکٹھا کیا. جب میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اب کوئی کام کروں، کیونکہ میرا مشغلہ بدل گیا تھا. جو یومیہ میرے کاروبار تھا وہ ختم ہوا جب ریٹائرمنٹ کے بعد. تو میں نے سوچا مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر میں نے اس کو اکٹھا کیا اپنا مٹیریل، اس کو نثر میں بھی لکھا اور اس کو اس نظم میں بھی. نثر میں تو جی نثر میں سبز جزیرے وہ ہم اس پر بات کریں گے. میں یہ پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کا خاص موضوع کیا ہے؟ غزل ہے. زیادہ غزل کا جو چیپٹر ہے اس کو میں نے لیا ہے. اور اس لیے کہ وہ اس میں ذرا مجھے زیادہ طبیعت کی روانی تھی. یہ غزل کی طرف میں زیادہ مڑا رہا. ٹھیک. آپ کو جی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اپنی غزل جو ہے وہ سب سے پہلے پیش کریں. میری یہ جو کتاب انہی دنوں نکلی ہے، کوئی سمجھے 2016 میں، حرف تمنا، یہ ہے اس اردو میں شاعری کی کوئی 250 صفحے کی ہے یہ. اچھا. تو یہ غزل میں پیش کر رہا ہوں. جی ارشاد. کسی دن چھوڑ کر جائے گا تنہا ہم نہ کہتے تھے، کسی دن چھوڑ کر جائے گا تنہا ہم نہ کہتے تھے، کرے گا وہ کہاں ہم کو گوارا ہم نہ کہتے تھے. بہت خوب. وہ جس کا خیر مقدم کرتے رہتے تھے برابر ہم، وہ جس کا خیر مقدم کرتے رہتے تھے برابر ہم، بنا دے گا ہمیں دریا سے قطرہ ہم نہ کہتے تھے. کیا بات ہے. بہت خوب. جو اظہار محبت کر رہا ہے اتنی شدت سے، کرے گا ہم کو وہ دنیا میں رسوا ہم نہ کہتے تھے. کیا بات ہے. بہت خوب. یہ دیکھا ہے کہ ملتا ہی نہیں ہم سے مزاج اس کا. یہ دیکھا ہے کہ ملتا ہی نہیں ہم سے مزاج اس کا، کسی صورت نہ راس آئے گی دنیا ہم نہ کہتے تھے. کسی صورت راس آئے گی دنیا ہم نہ کہتے تھے. ہمارا دل گواہی دے رہا تھا جب ملے اس سے، ہمارا دل گواہی دے رہا تھا جب ملے اس سے، نہیں پورا کرے گا کوئی وعدہ ہم نہ کہتے تھے. بہت خوب. نہیں پورا کرے گا کوئی وعدہ ہم نہ کہتے تھے. سیاست دان ہے وہ جب ملے گا اقتدار اس کو. کیا بات ہے. یہ المیہ ہے آج کی سیاست دان تھا. سیاست دان ہے وہ جب ملے گا اقتدار اس کو، نہیں انسان بن پائے گا اچھا ہم نہ کہتے تھے. نہیں انسان بن پائے گا اچھا ہم نہ کہتے تھے. یہ آخری شعر ہے، مسلسل آ رہا ہے راہی جو نزدیک اس دل کے، مسلسل آ رہا ہے راہی جو اس نزدیک اس دل کے، کرے گا دوریاں ایک روز پیدا ہم نہ کہتے تھے. واہ بہت لاجواب. دوریاں روز پیدا ہم نہ کہتے تھے. ایک غزل اور دیکھیے. جی ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں. روبرو تھا اور کچھ اور پس منظر میں تھا. روبرو تھا
اور کچھ اور پس منظر میں تھا، اس سے باہر تھا نہ مطلق وہ جو میرے گھر میں تھا. بہت خوب، اس سے باہر تھا نہ مطلق وہ جو میرے گھر میں تھا. چہرہ کٹ گئی یہ زندگی لیکن نہ ہو پایا کبھی. کٹ گئی یہ زندگی لیکن نہ ہو پایا کبھی. وہ میرا بن کر رہے سودا یہ میرے سر میں تھا. بہت خوب، بہت وہ میرا بن کر رہے سودا یہ میرے سر میں تھا. چہرہ کھو گئے جب اس کی مست آنکھوں میں پھر ہم کیا کہیں. کھو گئے جب اس کی مست آنکھوں میں ہم کیا کہیں. زندگی کا لطف اتنا بادہ و ساغر میں نہ تھا. بہت خوب. زندگی کا لطف اتنا بادہ و ساغر میں تھا. دونوں کی کوشش تھی جیسے بھی ہو سب لوٹ لے. دونوں کی کوشش تھی جیسے بھی ہو سب لوٹ لے، پر کوئی بھی نہ ہرگز رہزن و رہبر میں تھا. بہت خوب، بہت خوب. فرق کوئی بھی نہ ہرگز رہزن و رہبر میں تھا. میں رہا خاموش اکثر جب بھی وہ مجھ سے ملے. میں رہا خاموش اکثر جب بھی وہ مجھ سے ملے. نظروں سے ظاہر تھا جو کچھ بھی دل مضطر میں تھا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. میں کیا ہو جاتا رہا ہوں زندگی میں سرنگوں. میں کیا ہو جاتا رہا ہوں زندگی میں سرنگوں. یہ عقیدت تھی فقط کچھ بھی نہیں اس در میں تھا. یہ عقیدت تھی فقط کچھ بھی نہیں اس در میں تھا. بہت خوب، لاجواب. شعر آخری ہے. حق تو یہ ہے اس کی خاطر تھی میری یہ زندگی. حق تو یہ ہے اس کی خاطر تھی میری یہ زندگی. رائی تھا اس کے لیے جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا. رائی تھا اس کے لیے جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا. بہت خوبصورت کلام رائی صاحب. یہ بہت خوب، بہت خوب. تو رائی صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک مجموعہ کلام جو ہے آیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نثر میں یا اور کتنے مجموعہ کلام جو ہیں ابھی آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں منظر عام پر؟ جی دیکھیے، ایک تو میرا یہ ورک بھی آ گیا، یہ تو پہاڑی میں. اور ایک میں اس میں بہت عرصہ میں نے کالم نویسی کی ہے گریٹر ایسے اپنے کشمیر کے یہ عظما میں. تو وہ کوئی ایک اچھی سی کتاب بن جاتی ہے، کوئی مطلب 200 پیج کی. یہ کہ وہ آپ بھی کا زیر جو ترتیب یہ ہے. لکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ صرف شاعری تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ آپ نثر میں بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں جناب؟ نثری طور پر بھی. جی کیا لکھتے ہیں زیادہ تر آپ؟ کس موضوع پر آپ نے قلم اٹھائی ہے نثر میں؟ زیادہ یہ جو بیماری ہمیں نظر آتی ہے، جو بھی بیمار ہمارے پاس آتا ہے اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں. جو حالات بنتے ہیں اس حالات کا اس کا کوئی نہ کوئی وہ جو ہمارے سامنے سلسلہ بنتا ہے اس کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے جموں کشمیر کی ریاست میں اس وقت تو UT ہے، چلیے اس میں جو حالات ہے وہ تو سمجھ لیجیے ہر ایک کو شاعر بنا دیتے ہیں. دکھ ہے، کرب ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، غیر محفوظ زندگی ہے، لا یقینی ہے. ان حالات میں جب آدمی گزرے گا تو اس نے کیا لکھنا ہے؟ بالکل وہ یہ لکھنا ہے کہ امن چاہیے. ہم اس کا جسٹ یہی ہوگا ہمارا کہ ہمیں امن چاہیے، امن دے دو. کس طرح دینا ہے یہ حکومتوں کا فرض ہے دینا ہمیں امن سے رہے. اب کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ سکھ سے رہے، اپنی نیند سوئے، اپنے گھر میں اطمینان سے رہے، اس کو کوئی جگانے والا نہ ہے، کوئی بے وقت نہ جگائے، تو اس کو اطمینان رہے. یہ کون نہیں چاہتا ہے؟ تو یہی کچھ ہے جو ہم نے یہ کہنا ہے. ہمارے پاس چونکہ ہم سیاست کار تو نہیں ہے کہ ہم روزانہ لوگوں کو بیچا کرے، ایک کو دوسرے پہ ٹکرایا کرے، نفرتوں کا بازار گرم کرے، کچھ ایسے سلسلے شروع کرے جس سے کہ دوریاں پیدا ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو نزدیکیاں ہوں، گلے ملیں، پیار بانٹیں، پیار کے سودے کرے. اور یہی ایک سب سے مہنگی چیز آج کے دور میں ہے کہ ہمیں پیار نہیں ملتا. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت سب سے مہنگی چیز. بالکل بہت خوبصورت بات کہی. رائی صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف آئیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی غزل جو ہے کوئی ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں.
کس میں؟ اردو میں، اردو میں جی. اس کے بعد ہم آپ کی اچھا. پہاڑی جو کلام ہے اس پر آئیں گے. چھوٹی بیر کی ایک غزل ہے. جی ارشاد. غلطی کا اعتراف نہ کرنا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا، ایسی خطا پھر معاف نہ کرنا. غلطی کا اعتراف نہ کرنا، ایسی خطا پھر معاف نہ کرنا. سچ کے آگے سر جھکانا، سچ کے آگے سر جھکانا، حقیقت سے انحراف نہ کرنا. بہت خوب. سچ کے آگے سر جھکانا، حقیقت سے انحراف نہ کرنا. نفرت اندر پال کے رکھنا، نفرت اندر پال کے رکھنا، دل کو اس سے صاف نہ کرنا. بہت خوب. نفرت اندر پال کے رکھنا، اس سے صاف نہ کرنا. قتل کے بدلے قتل کی سنت، قتل کے بدلے قتل کی سنت، ظلم ہے گر انصاف نہ کرنا. قتل کے بدلے قتل کی سنت، ظلم ہے گر انصاف نہ کرنا. دل ایک نازک چیز ہے لیکن، دل ایک نازک چیز ہے لیکن، حیف گر یہ اعتراف نہ کرنا. بہت خوب. بہت دل ایک نازک چیز ہے لیکن، حیف گر یہ اعتراف نہ کرنا. ایک چھت بس میری دولت، ایک چھت بس میری دولت، اس میں کوئی شگاف نہ کرنا. ایک چھت میں، یہ مجھے بہت پسند شعر ہے. بہت خوب. ایک چھت بس میری دولت، اس میں کوئی شگاف نہ کرنا. یہ پوری المیہ، پورے سارے سلسلے. ایک چھت بس میری دولت، اس میں کوئی شگاف نہ کرنا. رائی اپنی حدوں میں رہنا، حق کا کوئی اطلاف نہ کرنا. بہت خوب. رائی لاجواب. اپنی حدود میں رہنا، حق کا کوئی اطلاف نہ کرنا. غلطی کا اعتراف نہ کرنا، ایسی خطا پھر معاف نہ کرنا. خوبصورت خوبصورت شاعری. راہی صاحب، آپ اردو زبان و ادب کے ایک سرکردہ شخصیت ہیں. موجودہ وقت میں اردو زبان کے ساتھ جو ستیلا سلوک رواں رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ اردو کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے. زبان اپنے طور پر نہیں پرورش پاتی ہے، اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. یہ ویکیوم میں نہیں ہے، اس کو ماحول چاہیے، اور وہ ماحول ہم نے ہی دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا ہے. بے شک. اب جب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارا بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، جب پہلی وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو اے فار ایپل. بہت اچھی بات. پہلے جو بات کہی جاتی اے فار ایپل، بس یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی شکایت رہتی ہے ہماری اردو کے ساتھ. بہت اچھی بات کہی راہی صاحب. ہم اردو کو خود خراب کر رہے ہیں، بہت خود خراب کر رہے ہیں. میں اب دیکھیے اس میں ایک اور چیز، یہ علی عدالت، یہ مانچسٹر میں، یہ بنیادی طور پر پاکستانی کشمیر سے ہے. تو انہوں نے ایک اردو کا، وہاں پہاڑی کا ایک قاعدہ نکالا. تو قاعدے میں وہ آتا ہے بی فار، وہاں ہے بی فار بل، وہاں کے قاعدے میں. اچھا. اے فار ایپل، بی فار بل. اب جو ایپل ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے بچہ، یہ میں نے کھایا ہے. لیکن بی فار بل، چونکہ اس ماحول میں بیل کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں واٹ از دس بی فار بل؟ یہ کہتا ہے داند. اب یہ کہتا ہے بی فار داند. اب وہ بچے کو غیر مانوس لگتا ہے کہ بی فار داند تھوڑا ہوتا ہے، بی فار بل تو ہے، بے اور ساؤنڈ ملتی ہے، لیکن بی فار داند کیا ہے؟ یہی تو المیہ ہے ہمارا. ہم پڑھتے بل تو مطلب اس کا داند ہوتا ہے، لیکن داند نہیں جانتے. اسی طرح یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ادبا ہیں، ہمارے لکھنے لکھاری جو ہے اردو میں جو کچھ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پہلے اپنی مادری زبان میں، پھر انگریزی میں، تو اس کے بعد ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جی. واسطہ ہے. اچھا، ہمارے گھروں میں اردو نہیں ہے، گھروں میں اردو کوئی نہیں بول رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کس نے آ کے اس کو پرورش دینی ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے تخت پر پرشین کی حکومت تھی. تو اس وقت جو گرو گوبند سنگھ جی نے اپنا لکھا وہ گلزار نامہ یا کچھ اس طرح کا، وہ پرشین میں ہے. کیوں لکھا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کی چلن تھا. اب چلن جب نہ ہو تو پھر کس کو اس کو رکھنا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے؟ تو ہمارا کام ہے. ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، ہم دوسروں پر صرف الزام، دوسروں کو خراب، حکومت غلط،
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہ وکابلری بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم خود غلط ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو پہچان نہیں رہے، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمیں اس کو کیسے خدمت کریں، یہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، یہ دوسرے کا ہونا چاہیے. تو کون دوسرا ہے؟ اگر دوسرا بھی تو کوئی انسان ہوگا، تو اس میں سے اگر دوسرا میں ہی ہوں تو پھر یہ میرا بھی فرض ہے. یہ چیز نہیں دیکھتے. اب اردو تو یہ ہے، شکر جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے. کوئی یہ آ کے کہے کہ اس کو سنبھالے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب جموں کشمیر میں کل تک تو اردو مادری زبان، یہ سرکاری زبان تھی. تو مجھے بتائیے کہ سرکاری زبان ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اب جا کے اگر اپلیکیشن دیکھیں تو میرا خیال ہے 100 میں سے 5 کوئی ہوں گی، ورنہ 95 انگلش میں. بالکل. تو ہم کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ بالکل، بہت اچھی بات کہی. خالی رینیو کا ریکارڈ، خالی رینیو کا ریکارڈ اردو میں ہے، جس کو جب پٹواری لکھتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے. وہ پتہ نہیں وہی کچھ پڑھتے ہیں، وہ لکھنا بھی نہیں آتا ہے ہمیں، وہ بھی نہیں. ایف آئی آر اور ریونیو جو ہے اب جب یہ لکھتے ہیں تو پڑھنا، بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. بالکل بالکل، یہ بالکل آپ نے بڑا اور پھر ایک اور بات جو آج ہو رہی ہے، مثلا کوئی کسی جگہ کون سا لفظ مثلا توتا ہے، توئے سے عام طور پر اہل زبان نے اس کو مانا ہے کہ توئے سے ہے، لیکن آج تے سے آ رہا ہے. اب یہ بھی تو کس نے ڈٹرمن کرنا ہے، اس کو کس نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ زبان کا جو زلفیں سنوارنی ہے، اس کو جو بیک گراؤنڈ دینی ہے، اس کی جو انفرادیت قائم کرنی ہے، وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم نے کرنی ہے، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں وقت ڈال جائے دوسرا کہ یہ دوسرے کا کام ہے. یہ کچھ مسائل ہیں اس وقت اردو کے ساتھ. جی بالکل، بڑی خوبصورت باتیں کی رائی صاحب آپ نے. رائی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کے پہاڑی کلام کی طرف ہم آئیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اردو زبان کا ایک غزل جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، اس کے بعد ہم آپ کے پہاڑی کلام پر بات کریں گے. اچھا ایک چھوٹی بیر کی اور غزل ہے. جی ارشاد. وہ گئے جب سے چھوڑ کر تنہا، وہ گئے جب سے چھوڑ کر تنہا، پھر رہا ہوں میں در بدر تنہا. وہ گئے جب سے چھوڑ کر تنہا، پھر رہا ہوں میں در بدر تنہا. میں بھی ڈھونڈوں گا اس کو، میں بھی ڈھونڈوں گا اس کو، ہو گیا جب میں گھر تنہا. بہت خوب، بہت خوب. بھیڑ میں تھے جب تک، بھیڑ میں تھے جب تک ہم بھی، بھیڑ میں تھے جب تک ہم بھی، لگتا تھا یہ گھر تنہا. بھیڑ میں تھے جب تک ہم بھی، لگتا تھا یہ گھر تنہا. غم سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، دل پہ ہوتا نہیں اثر تنہا. بہت خوب. جب بچھڑے ہیں زندگی میں وہ، جب بچھڑے ہیں زندگی میں وہ، کٹ رہی ہے یہ کس قدر تنہا. ساتھ ہے رنج و غم میرے رائی، ایک نہیں اپنا سفر تنہا. واہ کیا بات ساتھ ہیں بہت خوب. رنج و غم میرے رائی، ایک نہیں اپنا سفر تنہا. ایک دیکھیے اور غزل ہے. جی. ہر قدم میرے لیے خوف و خطر رکھا گیا، کیا بات ہے. ہر قدم میرے لیے خوف و خطر رکھا گیا، مجھ کو شاید اس لیے محو سفر رکھا گیا. بہت خوب، بہت خوب. مجھ کو شاید اس لیے محو سفر رکھا گیا. زندگی میں مل نہیں پائے اس قدر سکون، زندگی میں مل نہیں پائے اس قدرے سکون. دل سپردے گردش ایام اور سحر رکھا گیا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. زندگی میں مل نہیں پائے اس قدرے سکون، اسے قدرے سکون، دل سپردے گردش شام و سحر رکھا گیا. وہ ملے مجھ کو جیسے میں ہوں کوئی اجنبی، وہ ملے مجھ سے جیسے میں ہوں کوئی اجنبی. کیا نظارہ یہ میرے پیش نظر رکھا گیا. واہ بہت خوب، کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر. کیا نظارہ یہ میرے پیش نظر رکھا گیا. بہت خوبصورت. زندگی میں ہر قدم پر میں بڑھتا ہی رہوں، زندگی میں ہر قدم پر میں بڑھتا ہی رہوں. میری قسمت میں ہے کیوں یہ انداز سفر رکھا گیا. کیا بات ہے. میری قسمت میں ہے کیوں انداز سفر رکھا گیا.
اندھا سفر رکھا گیا، سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں میں بارہا، سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں میں بارہا، کیا جلانے کے لیے ہے میرا در رکھا گیا۔ ہاں کیا بات ہے، بہت اب وہ میں نے اس پس منظر، سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں میں بارہا، کیا جلانے کے لیے ہے میرا در رکھا گیا۔ بہت خوب۔ یہ شعر اس غزل کا اصل ہے۔ جی لوٹ کر اونچی اڑانوں سے طائر آ گئے، لوٹ کر اونچی اڑانوں سے بھی طائر آ گئے، سوچ کا پنچھی میرا بے پال اور بے بال پر رکھا گیا۔ کیا بات ہے، بہت لوٹ کر بہت خوب۔ اونچی اڑانوں، لوٹ کر اونچی اڑانوں سے بھی طائر آ گئے، سوچ کا پنچھی میرا بے پال پر رکھا گیا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کر رہا ہوں رائی میں ہر طرف اس کی جستجو، کر رہا ہوں رائی میں ہر طرف اس کی جستجو، ذکر جس کا لب ہے میرے شام و سحر رکھا گیا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ ذکر جس کا لب ہے میرے شام و سحر رکھا گیا۔ بہت خوب، بہت خوبصورت آپ کا اردو کلام رائی صاحب۔ تو رائی صاحب اب آپ کے پہاڑی کلام پر بات کریں گے، تو یہ پہاڑی میں جو شاعری کا یہ جو سلسلہ ہے کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی حضرت، یہ جب یہ کلچرل اکیڈمی نے شعبہ پہاڑی کا نکلا تو اس نے تھوڑی سی اپنے حکومتی سطح پر پیٹرونیج ملی، تو انہوں نے اس کام کو شروع کیا، تو ہمیں سوئچ آن کرنا پڑا پہاڑی کا بٹن، اس طرف مڑنا پڑا۔ بڑی دقتیں رہی، کیونکہ اردو لکھنے والا پہاڑی میں جب جائے گا تو فوری طور پر اس کو وہ نہ تو وہ روانی ملے گی، نہ حرفوں کا تسلسل ملے گا، نہ حرفوں کی وہ بناوٹ ہوگی، نہ اس میں وہ قافیہ جڑے گا۔ یہ پہلے دکھتے رہی، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ چونکہ مادری زبان بھی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا میرا اس سے ہٹ کے تحقیق کا زیادہ میرا رہا اس میں۔ تو رائی صاحب، پہاڑی زبان میں آپ کے کتنے مجموعہ کلام جو ہیں ابھی تک آئے ہیں، اور ابھی کس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہاں سب سے پہلا جو مجموعہ یہاں وہ دھند نام کا ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں چھوٹے افسانے اور ہے ترقی پسند، جس طرح کے اردو میں ہے اسی طرح کے یہ بھی ہے، اور میں نے وہ ان کو گلوبند نہیں بنایا بلکہ بالکل مختصر، اور کوشش کی ہے کہ تھیم جو ہے اس کا جو مغز ہے وہ قارئین کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے۔ تو وہ دھند نام کا ایک افسانوی مجموعہ تھا جس پر کلچرل اکیڈمی نے ریاستی سطح کی وہ کتاب بیسٹ بک ایوارڈ مجھے ملا 2015 میں۔ پھر یہ سبز جزیرے وہ نثر کی کتاب ہے، نثری کتاب ہے، اس میں کچھ سفر نامے ہیں، اور اس سفر نامے اس طرح سے نہیں ہے کہ بس وہ جس طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے، میں نے اس کو اگر کسی پھول کو دیکھا تو پھول وہاں کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں آئی، اس طرح سے اس کو میں وہ کتاب آپ کو دوں گا، پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں بلیغ جس کو لفظ اردو میں کہتے ہیں بلیغ اردو، اس طرح بلیغ پہاڑی ہے، اس میں وہ وضاحت ہے ساری۔ تو اس کے بعد یہ جو ورک کی شاعری کی کتاب ہے، یہ ورک شاعری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو کشمیر ان سن لائٹ اینڈ شیڈ، یہ ایک انگریز کی کتاب ہے جس نے کشمیر پہ لکھا ہے، بڑا وہ 600 صفحے کی کتاب ہے، اس کو میں نے پہاڑی کا ایک کلچر اکیڈمی نے مجھے کہا کہ یہ ذرا اس کو پہاڑی ترجمہ کرے، اور یہ ضرورت بھی رہتی ہے تاکہ یہ نصاب میں کہیں لگے گی، وہ میں نے کر لی۔ پھر اس کے بعد اگنائٹ مائنڈ، یہ جو اس کی ڈاکٹر عبدالکلام کتاب ہے، اس کو بھی میں نے ترجمہ جی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے جو چیز یہ سمجھی کہ ہمارے پہاڑی ادب میں، لٹریچر میں شاعری بھی ہے، افسانے بھی ہے، ڈرامے بھی ہیں، اور دوسرا ادب بھی ہے، لیکن ایک چیز کمی ہے کہ اس میں پروجیکٹ میں اس کے پاس اپنا تحقیقی کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ جس نے دیکھا، جس نے کچھ لکھا وہ سطحی طور پر لکھا، تحقیقی نہیں ہے۔ تو تحقیقی مثلا جیسے کے ڈی مینی نے تاریخ کا لکھا ہے، لیکن تاریخ ہر جگہ مل سکتی ہے۔ یہ جو تحقیقی ہے کہ پہاڑی ہے کیا، کہاں سے ہے،
اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی، اس کی جوانی کہاں آئی، اس کا بڑھاپا کہاں جائے گا، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کو کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے. ہر وہ بچہ جس نے کبھی آنے والے وقت میں اس نے کوئی اسکالر بڑھے گا بالکل تو اس کو ضرورت اگر پڑے گی تو یہ کتاب اس کو ضرورت پڑے گی پڑھنے کی. یہ ہے پارک پرچول، یہ کوئی 600 صفحے کی کتاب. تو یہ سمجھیے اس وقت پرنٹ کے مرحلے میں ہے، چھپائی کے مرحلے میں ہے. انشاءاللہ یہ آ جائے گی. اس کے بعد میں نے یہ افسانے، جدید افسانے اور بھی کچھ لکھے جن کو ابھی تدوین کر رہا ہوں. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے منظر عام پر. تو یہ ہے میرا پہاڑی تخلیقی ادب. جی بہت خوبصورت آپ کام کر رہے ہیں راہی صاحب، اس کو جاری رکھیں. تو راہی صاحب پہاڑی زبان میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ اپنی شاعری میں سے کچھ میں چاہوں گا کہ آپ پیش کریں. میں ایسی اپنے ورک سے ایک غزل آپ کو پیش کر رہا ہوں. عیدنا چند چرسی کدوں کارگی کدوں آسو گے، عیدنا چند چرسی کدوں کارگی کدوں آسو گے، میرو فانے ٹوٹے کھولے کدوں پھر چمکاسو گے. بہت خوب. میرو وفا نے ٹوٹے کھولے کدوں پھر چمکاسو گے. کھولے کھولے بالکل. زخمی جسے بھوک کی پالن، زخمی جسے بھوک کی پالن، درنی ٹھیساں لگی گئیاں. ذرا تھوڑا سا اس کو بہت خوبصورت آپ نے یہ جو اردو اس میں وہ جو سوری یہ پہاڑی کے آپ نے وہ لفظ یوز کیے ہیں جس کو آج کی جنریشن جو ہے یہ بھول چکی ہے اور نہیں جانتی ہے. ایک کھولا لفظ لیجئے آپ، یہ زخمی جسے. جی آگے دیکھیے، آگے زخمی جسے بھوک کی پالن، دردنیاں ٹھیساں لگسن گئیاں، ٹھیساں لگسن گئیاں، دید تیری نے چبنے اتروں، اس پر قد چھلکاسو گے. کیا بات ہے، بہت دید تیری نے چبنے اتروں، اس پر قد چھلکاسو گے. اکھاں پر شکنی اینک، سوچ وچ انی دھند رہی ہے. اکھاں پر شکنی اینک، سوچ وچ انی دھند بسی ہے. رانے بچ تھل کنڈیاں نی کیاں، دور توڑی بچھاسو گے. بہت خوب. رانے بچ تھل کنڈیاں نی کیاں، دور توڑی بچھاسو گے. ایک پاس ہے اگ اسدنی نے پتر چونسے جانے، ایک پاس ہے اگ حسدنی نیلے پتر چونسے جانے، کیڑیاں آساں اوپر تسوی بارہ گی پھر پاسو گے. کیڑیاں آسوں اوپر پھر بھی بارہ گی پھر پاسو گے. شعر دیکھو، لو اندر نی مدم ہوئی، اکھاں بھی پھر نیچے گئیاں. لو اندر نی مدم ہوئی، کانشسنس. لو اندر نی مدم ہوئی، اکھاں بھی نیچے گئیاں. نیچے گئیاں، کیا خوبصورت بکل ماری، نیچے گئیاں، نیرے نے پھر بکل ماری. اب دیکھو، نیرے نے پھر بکل ماری، کیڑے راہ کر جاسو گے. نیرے نے پھر بکل ماری، کیڑے راہ کر جاسو گے. پھلا دی پنیری سارے موسم نے حوالے کی تھی. پھلا دی پنیری ساری موسم نے حوالے کی تھی. اس جنگلی اپھل بوٹے اوپر کیڑا پھول اگاسو گے. اس جنگلی اپھل بوٹے اوپر، اپھل بوٹے اوپر کیڑا پھول اگاسو گے. وقت بھی ان انجانا لگنا، موسم بھی ہے رکھا رکھا. وقت بھی ان انجانا لگنا، موسم بھی ہے رکھا رکھا. کیاں اس بکھی دنیا بچ اپنا آپ گواسو گے. شعر ہے، پارو پارو جلنے رہنے، کھس کے ماڑی یاداں نہ دی. پارو پارو جلنے رہنے، کھس کے ماڑی یاداں نہ دی. میرے نی سوگات می دے کے کیڑا گھر بساسو گے. کیا بات ہے، کیا بات. آخری شعر ہے، میں بھی
नेरे नी सौगात भी दे के केड़ा घर बसासोगे। आखिरी शेर है, मैं भी राई राह विच अपने अखां कालीन बिछाई। मैं भी राई राह विच उसने अखां नी कालीन बिछाई, दम लाई के दिल माड़े विच, हाँ कालीन बिछाई दम लाई के दिल माड़े विच केड़े पासे जासोगे। बहुत खूब। दम लाई के जी, अच्छा एक गजल हाजिर है। किस तरह किस हाल अंदर शब गुजारी दोस्ता, किस तरह किस हाल अंदर शब गुजारी दोस्ता, दूरियां ने डम लगे बारी बारी दोस्ता। बहुत खूब, बहुत। किस तरह किस हाल अंदर शब गुजारी दोस्ता, दूरियां ने डम लगे बारी बारी दोस्ता। बहुत खूब। फिर आए पुराने मौसम, फिर आई मुर्गाबियां। हाय हाय हाय, क्या बात है। फिर आए पुराने मौसम, फिर आई मुर्गाबियां, तू कदे आसे तक कर से गम खारी दोस्ता। हाय हाय हाय, क्या बात है। तू कदू आसे तक कर से गम खारी, तू कदू आसे तक कर से गम खारी दोस्ता। क्या बात है। शेर देखो, शाम मिगी दैनी रही तेरी यादा ना होल। हाँ, शाम मिगी दैनी रही तेरी यादा न होल, मैं संभाली कोल रखना रात सारी दोस्ता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत संभाली कोल रखिया सारी रात सारी दोस्ता। जी, बहुत खूब। दूर तक ये शेर देखियो, दूर तक आनी रही तेरे पासे नी हवा। दूर तक आनी रही तेरे पासे नी हवा, चिर तिकर तेरी में कीती इंतजारी दोस्ता। बहुत खूब, बहुत खूब। चिर तिकर तेरी में कीती इंतजारी दोस्ता। शेर देखो, रावागी तकना ते फिर पागल आवागी पूछना। रावागी तकना ते फिर पागल आवागी पूछना, केड़ा पासू आपसी तेरी सवारी दोस्ता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तेरे पासू आपसी तेरी सवारी दोस्ता। शेर देखो, किया कंडा फेरियां मुंह तुसा ने मोड़िया। किया कंडा फेरियां मुंह तुसा ने मोड़िया, इस तरह दिती है किया बेकरारी दोस्ता। हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत। तरह दिती है किया बेकरारी दोस्ता। ए तेरा हिस्सा बनना तू ही इसना हाल सोच। ए तेरा हिस्सा बनना तू ही इसना हाल सोच, तेरे मुंडे पर रखी है हुन पटारी दोस्ता। बहुत खूबसूरत। तेरे मुंडे पर रखी है हुन पटारी दोस्ता। आखिरी शेर है, पेत अपने किसकी दसा केड़ा माड़ा अमराज है। पेत अपने किसकी दसा केड़ा माड़ा अमराज है, बन गए दोस्त उन सारे कारोबारी दोस्ता। बहुत खूबसूरत। बन गए उन दोस्त सारे कारोबारी दोस्ता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। किस तरह किस हाल अंदर शब गुजारी दोस्ता, दूरियां ने दम लगे बारी बारी दोस्ता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शायरी जिसको हम कह सकते हैं राई साहब आपकी। राई साहब, क्योंकि आप एक बुजुर्ग शायर हैं, अदीब भी हैं, तो आजकल अक्सर देखते हैं कि नए जो नौजवान हैं शायरी का जो कुछ शौक रखते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, तो नौजवान जो हैं वो अपनी जो लिखी हुई शायरी जो है शेयर करते हैं। लेकिन ये एक ये होता है कि उनकी हौसला अफजाई के बजाय जो हौसला शिकनी की जाती है। एक जो हमारे बुजुर्ग शुरा होते हैं, तो एक सरकर्दा शायर होने के नाते आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि शायरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अपने माफी ज़मीर में जो कुछ है उसको खूबसूरत लफ्ज देके लोगों तक पहुंचाओ। बिल्कुल। अब फर्क कर लेते हैं कि नौजवान नस्ल जो है उनका तकाजा और है। पहले तो ये है कि जवानी के दलीज पे जब आदमी चढ़ जाता है उस वक्त उसकी सोच कुछ और तरह की होती है। बिल्कुल। उसके दिमाग पर कुछ और असरात मरतब होते हैं और वो उसी असरात के तहत लिखता है। बिल्कुल। तो उसको हमें 50 साल 60 साल की उम्र वाली शायरी चाहिए तो फिर उससे हमें मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमें चाहिए कि उसी हद तक कहीं अगर कोई छोटी जिसको कहते हैं बुर्द काटना साफ करना या एक हुस्न देना, उस हद तक बुजुर्गों का ये काम है कि उन नौजवान शुरा को
حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو راستہ دکھانا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ویسے نوجوان شاعر بہت اچھے لکھ رہے ہیں, لکھتے ہیں. کوئی شک نہیں. نئے زمانے نئے آہنگ کے آواز نئے آہنگ کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. البتہ اگر کبھی کہیں کوئی ضرورت پڑے تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے بزرگ نسل کو, کیونکہ یہ ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں اور ہم نسل کو کس حالت میں چھوڑ رہے ہیں. کم از کم اتنا تو رہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھے کہ جو اس سے پہلے گزرے انہوں نے کوئی راستہ دکھایا تھا جس پہ ہم چل رہے ہیں. بالکل. تو یہ ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی. بالکل بالکل. یعنی کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ جو نوجوان شاعر ہیں جو جس ایج میں وہ لکھ رہے ہیں, تو جو بزرگ شاعر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو وہاں لا کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی بات کو لٹائیں اپنے. وہ اپنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ کسی نوجوان کے شاعری پر کچھ تبصرہ کرنے والا ہے اس کو چاہیے 25 سال کی عمر کو لٹائے اور وہاں سوچے کہ وہاں کھڑا ہو کے دیکھے کہ میں اس جگہ کیا کر سکتا تھا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں. کچھ صلاحیتیں جو بنیادی طور پر اس کی روح میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ نکل آتی ہے, نکھر جاتی ہے, اور کچھ صلاحیتیں جو دبی ہوئی رہتی ہے وہ بعد میں نکلتی ہے. اب اگر کسی اساتذہ یا کسی استاد کے ہاتھوں سے کوئی گزری ہوئی بات ہو تو وہ اگر 9 پل اس کی ٹھیک ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خدمت ہے, وہ اچھی خدمت ہے آنے والی نسل کے لیے. جی 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 رائی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بات کہی اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے جو آپ نے اپنی بات جو کہی ہے. تو رائی صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جو پہاڑی غزلیں ہیں وہ آخر میں آپ سنائیں. 2 غزلیں آپ جو ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ غزل حاضر ہے. ڈیڈے جوف جدائیاں آلے دل اپنا سنبھالی رکھیاں. ڈیڈے جوف جدائیاں آلے دل اپنا سنبھالی رکھیاں. رات سونی نے خواب سوالے اکھاں وچ تو پالی رکھیاں. بہت خوبصورت. رات سونی نے خواب سوالے اکھاں وچ تو پالی رکھیاں. اپنے پلے کچھ ایک رکھیاں لمحہ سفر تنگی دیسی. اپنے پلے کچھ ایک رکھیاں لمحہ سفر تنگی دیسی. پھل پھل سارے چوسی جاسن خوشبو کی تالی رکھیاں. بہت خوب. پھل پھل سارے چوسی جاسن خوشبو کی تالی رکھیاں. بہت خوب. انی بستی جانے والے ایک نظر تو پھیری تکیاں. انی بستی جانے والے ایک نظر تو پھیری تکیاں. سیک جدائی سہنا رہ سے بولے اپنے بالی رکھیاں. سیک جدائی سہنا رہے بول اپنے بالی رکھیاں. رات پاویں نیری اسی کہ خبر وہ مڑی اچھا ہے. رات پاویں نیری اسی کہ خبر وہ مڑی اچھا ہے. در سارے بند تو رکھیا یہ سارے سالی رکھیاں. ایک کنٹمپریری حالات. بہت خوب. در سارے بند تو رکھیاں دیے سارے سالی رکھیاں. گلیاں بچ شرارت بسنی پتھراں نے وپاری آسن. گلیاں بچ شرارت بسنی پتھراں نے وپاری آسن. دل نے شیشے ٹوٹ نہ جاون اگے موٹی جالی رکھیاں. بہت خوب. دل نے شیشے ٹوٹ نہ جاون اگے موٹی جالی رکھیاں. دیکھو موٹی جالی رکھیاں. دامن دھوکھے ایبان نہ سارا. دامن دھوکھے ایبان نہ سارا عاجز بندہ بن کے رہیاں. دامن دھوکھے ایبان نہ سارا عاجز بندہ بن کے رہیاں. اکھاں وچ حیا نی دولت رنگ خوشبو مسالی رکھیاں. بہت خوب. بہت خوب. اکھاں وچ حیا نی دولت رنگ خوشبو مسالی رکھیاں. نہیں بسا سا اپنے نہ پورے کدوں کوئی آوے. نہیں بسا سا اپنے نہ پورے کدوں کوئی آوے. توشا سارا سفر نہ رائی
وہ ٹھیک ہے سنبھالی رکھی واہ 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 کیا کوشا بات سارا ہے، کیا بات سفر نہ رائی کوٹی کا تو سنبھالی کوٹی سنبھالی کا رکھیا، سنبھالی رکھیا بہت خوب، ڈیڈے جو جدائیاں آلے دل اپنا سنبھالی رکھیا بہت خوبصورت کلام آپ کا رائی صاحب. تو ایک اور غزل میں چاہوں کیا گا کہ بات ہے آخر میں آپ پیش کریں. اس کی نسوانی آواز نے شکل ہوئی تھی یعنی جی جیسے کہ نسوانی کو لکھ رہے ہیں جی اسے خاتون نے لکھا جی ڈورے اتھرواں نے اکھیاں تو رولنی پھرنی ہاں ڈورے اتھرواں نے اکھیاں تو رولنی پھرنی ہم، گلے وچ بائی کملی میں چو مکھی دوڑنی پھرنی ہم، ڈورے اتھرواں نے اکھیاں تو رولنی پھرنی پھرنی، گلے وچ بائی کملی میں چو مکھی دوڑنی پھرنی بہت خوب. خدا جانے کوئی بد دعا ہر شام تو پہلا ہم، خدا چاہے کوئی بد دعا ہر شام تو پہلا میں اپنی پنڈ ساری رات بھر فرولنی ہاں پھرنی ہاں 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. خدا جانے کوئی بد دعا خدا جانے کوئی بد دعا ہر شام تو پہلا میں اپنی پنڈ پاری رات بھر فرولنی پھرنی رولنی پھرنی، بہت خوب بہت خوب. بدل رولنی پھرنی بدل کرم نہ جد اس بدل کرم نہ جد آسیگا ماڑی چھت نے اوپر بدل کرم نہ جد اس برائے ساری بدل کرم نے جد اس برائے چھت ماڑی پر تدو تو میں کھلی تھی اپنی چھچولنی پھرنی ہاں 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 چھچولنی پھرنی، بدل کیا بات کرم ہے، نے کیا جد بات اس نے برائے ماڑی چھت اوپر ہاں بدل کرم نے برائے جد بدل کرم نے جد اس برائے ماڑی چھت اوپر تدو تو میں کھلی تھی اپنی پھولنی پھرنی بہت خوب. جبر نے تیر ترکش اور پھر تطلوس موسم نہ ہاں 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 کیا بات ہے، بہت خوب. شیر دیکھو جبر نے تیر ترکش اور پھر تطلوس موسم نہ تطلوس میں اپنا موسم، درد بے دردن کھولنی کھولنی پھرنی، کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، میں اپنا درد بہت بے خوب دردن بہت خوب بہت خوب. کھولنی پھرنی جبر ہاں نے تیر ترکش اور پھر تطلوس موسم نہ ہم، میں اپنا درد بے دردن کھولنی کھولنی پھرنی پھرنی، گواہ ریسو تسو ماڑیاں کنداں نے نیو پتھرو ہاں گواہ رو ریسو تسو ماڑیاں کنداں نے نیو پتھرو کدو تو میں انہاں کنداں نے اندر بولنی پھرنی کھولنی پھرنی، واہ 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 کیا کدو بات تو ہے. میں انہاں کنداں نے اندر بولنی پھرنی آخری شیر سجا رکھے اور رواجہ نے تس انے شیشیاں اندر ہاں سجا رکھے اور رواجہ نے تس انے شیشیاں اندر دلانی حسرتا کی میں اتھے بس رولنی پھرنی، واہ واہ دلانی واہ حسرتا واہ. کی میں اتھے بس رولنی پھرنی ڈورے اتھریاں نے اکھیاں تو رولنی پھرنی گلے وچ بائی کملی میں جو مکھی دوڑنی پھرنی واہ 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 لاجواب آپ نے موتی پروئے ہیں اور ایسے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو آج کی جو جنریشن ہے جو ہماری پہاڑی جنریشن ہے وہ یہ چیزیں بھول چکی ہے. بہت خوبصورت کلام رائی صاحب. انشاءاللہ آپ کا جو چھوٹی بہر ایک غزل سن لو جی جی ارشاد ارشاد. چھوٹی بہر کی جی تکے سن دلدار بتیرے ہم، تکے سن دلدار بتیرے تیری پھلاں تو سن خار بتیرے پھلاں تیسن پھلاں خار تو سن بتیرے، خار واہ واہ. بتیرے خار بتیرے ناگ بنی کے ڈسنے رہنے ہائے 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 ہائے. ناگ بنی کے ڈسنے رہنے دردن نے ابکار بتیرے اب کار بتیری، واہ ناگ بنی کے ڈسنے رہنے دردن نے ابکار بتیرے کار بتیری. تگی چھٹی ملی نہ سجنا ہاں تگی چھٹی ملی نہ سجنا آئے بار اتار بتیرے ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. بار سریچر بار جی تگی چھٹی ملی نہ سجنا آئے بار اتار اتار بتیرے بتیرے. بار تار مطلب جی جی سیٹرڈے سنڈے جی لسا مریا کسے نہ ڈٹھا ہاں رسا مریا کسی نہ کسے ڈٹھا، نہ واہ ڈٹھا واہ واہ. لسا مریا اس دنیا نے المیہ بالکل بالکل لسا مریا کسے نہ ڈٹھا اجنبی المیہ ہے المیہ ہے بالکل
लिस्सा मरिया किसे न डिठा अमीरा ने गमखार बतेरे। हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब। अमीरा ने गमखार बतेरे। गमखार बतेरे। इस खबर विच कैसी जादू, हाँ, इस खबर विच कैसी जादू, जिस पर बिके अखबार बतेरे। अखबार बतेरे, वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ये जो इस खबर विच आज कैसी के जादू, मौजूदा वक्त का जो अलमिया है आपने खूबसूरत अंदाज में बयान किया, वाह, लाजवाब। जी जी। जिस पर बिके अखबार बतेरे। हाँ, वक्त आया था मैं सब चाहूंगा कि ये अखबार वाला अब आई बात। शेर आप दोबारा ये पेश करें, अखबार वाला जो है। इस खबर विच कैसी जादू, हम्म, इस खबर विच कैसी जादू, जिस पर बिके अखबार अखबार बतेरे। बतेरे, वाह। इस खबर विच कैसी जादू, जिस विच बिके अखबार बतेरे। वक्त आया था सब तय जासन, हाँ, वक्त आया था सब तय जासन, गुल नाले गुलजार बतेरे। गुलजार बतेरे, बेशक बेशक वक्त बेशक। आया था सब तय जासन, गुल नाले गुलजार बतेरे। गुलजार बतेरे, क्या बात। अपने खून नी लज्जत सारी, हम्म, अपने खून नी लज्जत सारी, उस पर मिलसन यार बतेरे। यार ये देखो, बतेरे, वाह वाह, अपने खून नी लज्जत सारी, उस पर मिलसन यार यार बतेरे। बतेरे, बहुत खूब। दिल ने बंद दरवाजे ऊपर, हम्म, दिल ने बंद दरवाजे ऊपर, बसने रे गमखार बतेरे। गमखार बतेरे, वाह वाह दिल ने वाह। बंद दरवाजे ऊपर, बसने रे गमखार बतेरे। गमखार बतेरे, बहुत खूब। तक्के सन दलदार बतेरे, मुल्ला तू सुन खार बतेरे। वाह वाह, लाजवाब कलाम, जी लाजवाब कलाम। राही साहब जी तो नहीं चाहता कि क्या आपका बात, ये कलाम हम शुक्रिया। छोड़ के जाएं, पर मजबूरी है कि एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरा ये इंटरव्यू ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। राही साहब खूबसूरत कलाम पेश किया, जी खूबसूरत जी बातें की, आपने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को खूबसूरत शायरी सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़ापन है। आपने हम जैसे लोगों को जो अब समझिए कि हेक्टिक लाइफ जो है, जिसको सरगर्म जिंदगी के उस पहलू से हम हट के अब कहीं बिस्तर पे लेटे होते हैं, तो आपने याद किया। उस तरह से मैं समझता मैं दोबारा ताज़ा हो गया हूँ, जिंदा हो गया हूँ। पहले सोच रहा था कि मैं इतना जिंदा नहीं हूँ, लेकिन जिंदा हो गया हूँ। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने याद बहुत किया। शुक्रिया, मुझे बहुत शुक्रिया। तवक्का है कि आप जैसे नौजवान इंशाल्लाह हमारी इस कौम के को मैसर है, और इस कौम की मरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को कहीं ना कहीं थाम के एक खूबसूरत घेत देंगे, खूबसूरत इमारत बनाएंगे, एक खूबसूरत माहौल बनाएंगे, जिस पर हमें नाज होगा, जिस पर ये तारीख नाज करेगी, जिस पर हमारा कल्चर नाज करेगा, जिस पर हमारी सारी तहजीब नाज करेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे मोहतरम जनाब नसार राही साहब। खूबसूरत शायरी इनकी, क्या उर्दू में और क्या पहाड़ी में। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे नौजवान बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, लेकिन ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पहाड़ी जबान के वो रोजमर्रा के अल्फाज यूज किए हैं, जिनकी आज की जो जनरेशन है जिनसे अवेयर नहीं है, जिनसे वाकिफ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।